بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے اور سب سے پہلے مدینہ المنورہ کی قباء کی بستی کے اندر آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے ایک جشن کا اہتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی کیا گیا۔ ان میں سب نے استقبال بھی کیا اور ان میں سے بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، وہ بھی چھت کے اوپر، گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدائیں بھی آئیں اور ساتھ یہ نغمے بھی گائے گئے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی، یہ نغمے بھی گائے گئے۔ لیکن ان میں ایک عجیب معاملہ آگے پیش آیا، وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی تو ان میں ایک یہ معاملہ پیش آیا کہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ صدیق اکبر کون ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ انہیں مغالطہ ہوا۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عشق ہے اور کیا غلامی ہے، تو آپ کھڑے ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں فقام ابو بکر للناس وجلس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک نرالا کام کیا، وہ یہ تھا کہ اپنی چادر مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تان کر ٹھہر گئے تاکہ معلوم ہو جائے غلام کون ہے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ فعرف الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ جو نیچے تشریف فرما ہے یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو اوپر تان کے چادر مبارک ٹھہرا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ خصوصی فیضان تھا کہ یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا لوگوں کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کون ہے۔ یہ خاص طور پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ اجتہادی کا خصوصی فیضان تھا۔ وہ کون سی توجہ؟ جو غار ثور کے اندر آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توجہ فرماتے رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ مصطفیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے رہے۔ یہ وہ خاص توجہ کا فیضان تھا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 63 برسوں کے اندر توجہ کا مرکز ایک شخصیت نہ رہی اتنے زیادہ جتنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توجہ فرمائی۔ وہ کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتے، کبھی کسی غلام کی طرف نظر کرم فرماتے، کبھی کسی غلام کی طرف نظر کرم فرماتے، کبھی کسی کی طرف نظر کرم فرماتے۔ خاص 3 دن اور 3 راتیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر کرم فرما کر ان کا ظاہر اور باطن یک کر دیا اپنی طرح ہی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کی طرف توجہ فرماتے تو وہ درخت زمین چیر کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ اگر کبھی نظر کرم اٹھ جاتی چاند کی طرف تو چاند 2 ٹکڑے ہو کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ اور اگر آپ کبھی توجہ فرما دیتے سورج کی طرف تو سورج واپس پلٹ آتا، اور اگر آپ کبھی توجہ فرما دیتے کنکریوں پر
تو کنکریاں بھی کلمہ شہادت پڑھنے لگ جاتی، آپ کی گواہی دینے لگ جاتی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی توجہ فرماتے کسی کافر پر تو وہ بھی ایمان سے مالا مال ہو جاتا، اور کبھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم لعاب دہن کی توجہ دیتے تو امراض جو تھی وہ رفع دفع ہو جاتی۔ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا خاص عالم تھا۔ دراصل یہ سب کچھ غار ثور کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت اور توجہ اجتہادی کا یہ خاص فیضان تھا کہ جب قباء کی بستی کے اندر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہیں یہ پہچان نہ سکتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے اور حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ یہ خاص میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اجتہادی کا یہ عالم تھا۔ اور جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر تان کے ٹھہرے تھے، اس چادر کا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلہ دیا کہ آج تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے کے اندر جلوہ گر ہیں۔ جے شک ہو بھی تا ونج مدینے ویک جوڑ مزاراں دے۔